کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے، اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں۔ صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا، پراٹھے کھا رہا ہوگا، دیسی گھی پی رہا ہوگا۔ بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے، وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر، ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں، ان کی سوچ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، خود دھماکے سے کیوں کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے، سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی۔ وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی۔ لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندیں بھی نکلی ہوئی ہیں، ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے، صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا، پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا، وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں، شوگر آ رہی ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کوئی پرہیز نہیں، کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو، اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو، آخر میں الحمدللہ لتامہ نہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو۔ جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے، پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا، اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے، تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی، کیونکہ گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں۔ لیکن 10 گلیاں اور ہیں، پاگل کتا اس گلی میں ہے، تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں، وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا، اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں، آپ اگر کاٹ لو گے، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ نہیں بچے گا پھر، کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو، اس کو تو عقل نہیں ہے نا، آپ میں تو عقل ہے۔ جو ہمارے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی، کرامتوں کے جو واقعات ہوئے، کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا، اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں، 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دی تھی۔ بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ 313 دیکھو، نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے، اچانک بادل آئے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا، جب رکھنا ہوگا رکھے گا۔ جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا، تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی؟ یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اب ان لاجیکل کام، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں، بہت کم ہیں۔ آپ کی جو سیرت ہے نا، 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے، ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا، جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا، جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا۔ بھائی ضروری تو ہے مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کیسے لڑیں گے؟ جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے، تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی، تو وہاں پھر لڑا گیا۔ یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا، بڑا ہوتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا،
پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم اگر ہوتے, ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے, ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے. ابو سفیان اور خالد ابن ولید, یہ دو حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے, ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا. ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے مر جاؤں گا چھڑوں گا نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو, تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے, تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم, تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے. حالانکہ کتنا بڑا, کیا جذبات ہوں گے, نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کیسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا. پتا تھا سردار ہیں یہ, تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو, مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا, یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کسی کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا, کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے. تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے, آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں, ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے, ہے بھائی کیا خیال ہے, عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو, عہدے کا کیا, عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی, ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے, تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی. اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا, کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمیاں ہیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے آنے دو ذرا, کہتے آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. سردار آدمی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا, حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے, امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. کیا خیال ہے, ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ کی تلوار کا خطاب دیا. اے عمر, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول, کیا خیال ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے.
قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, وہ ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے, اسلام کی طرف تو اب لوگوں کی توجہ جائے نہیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد بن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے, ان سفیروں میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے اٹھا کے بھیج دو, مدد کہاں سے آئے گی؟ بادشاہ کے دل کو نرم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہاں دعا مانگوں گا میں, جس کو چاہو بھیج دو. نا, جتنے سفیر آپ نے ملکوں میں بھیجے ہیں نا بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ وہ قداور تھے, خوبصورت تھے, بلیغ تھے, بات کرنا جانتے تھے. اب کسی ایسے شخص کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے کہ وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکل اس کے منہ سے کچھ اور رہا ہے, یا گھبرا رہا ہے وہاں جا کے, تو کتنی اچھی دعوت ہو, کیسی ہی زبردست حق ہو, لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے ایسا خاندانی کھانا بنایا کہ وہ ڈش آپ کے گھر میں بہت ہی خاص مہمانوں کے یہاں پکتی ہے, لیکن اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے دے دیا مہمان کو. وہ بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, اے سی چل رہا ہے, بھائی کھانا آنے والا ہے, تو شاپر میں پلاؤ آ رہی ہے اور بکرے کی چانپیں اس میں گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی اس کو کھا کے دیکھو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. وہ کھائے گا, وہ کہے گا میں کیا کہ لنگر کسی مزار پہ بیٹھا ہوں لنگر کے لیے. جتنی بھی مزے کی چیز ہو بھائی پیش تو تمیز سے کرو نا اس کو. پہلا اثر اس پہ جائے گا, وہ کہے گا, آپ 100 دفعہ کہیں, اگر وہ عزت دار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیسی پیکنگ ہے ویسے ہی اندر مال بھی ویسے ہی ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہتے ہیں. اس کے برعکس مسور کی دال ہے, آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی, ادھر کھیرے کٹے ہوئے ہیں, ادھر پیاز کٹے ہوئے ہیں, ادھر لیمن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی تمیز سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کھا لے گا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دال ہے. وہ کہے کہ شاید کوئی اسپیشل دال ہو ان کے یہاں, وہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے حسین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدصورت آدمی کی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کوئی خوبصورت تھوڑی تھے, لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں. لیکن زمین کی باتیں جو ہے نا, زمین پہ جو احکام ہوں گے وہ زمینی حساب سے ہوں گے, اسباب سے. میں نے بتایا تھا نا ابھی جمعے کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اسلام میں یہ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے, اس میں قوم بھی دیکھی جائے گی. حالانکہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے, لیکن نکاح ایک دنیا کی ایک چیز ہے, اس میں جب تک جوڑ نہ ہو, قوم میچ نہ کر رہی ہو. قوم میچ کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قوم میں, ایسی قوم جو اس کے یعنی خاندانی روایات کی وجہ سے ایک اس کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو, تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دنیاوی معاملات میں کمتر ہے, تو وہ پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو دنیا کے حکام ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بڑے سفیر تھے نا, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, یہ سفیر تھے, ملکوں میں جاتے تھے بادشاہوں سے بات کرنے, اثر پڑتا تھا. پہلا امپریشن بادشاہ کے سامنے, بھائی یعنی ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی نے ملکوں میں بھیجا تھا سفیر بنا کے. اتنے خوبصورت, آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جو کوئی بہت خوبصورت عورت ہو فتنے کا سبب بنتی ہے, پردے کا حکم دیا ہے نا اس کو. مرد کو پردے کا حکم کبھی سنا آپ نے؟ حضرت دحیہ کلبی پر حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی کہ عورتیں فتنے میں پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے. اور بعض روایت میں آتا ہے چہرہ ڈھانپ کے آیا کرتے تھے, چہرہ کھولنے کی بات نہیں تھی. تو ایسی پرسنالٹی جب روم اور فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی تو بادشاہ تھر تھر کانپے گا, بولے گا بھائی آسان نہیں ہے ان سے بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو عزت دی. دوسرے تھے ابو سفیان, ان کو بھی فتح مکہ, وہ تو آخری دم تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں, لیکن نبی آخری دم تک کوشش میں رہے کہ ان کا اسلام میں لانا بہت ضروری ہے. ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا آپ نے, اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ ان سے میری دشمنی کم ہو جائے. اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے ہمارا اتنا نقصان پہنچایا, یہ تو ان کی بیٹی سے میں نکاح کروں, اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح, وہ بھی بیوہ اور بچوں والی بیٹی. حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ تو بچے بھی تھے اور بیوہ بھی تھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. آپ نے کہا یہی تعلقات بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ابو سفیان جیسا سردار جس نے اتنا نقصان پہنچایا, یہ اگر ادھر ہو گیا تو پھر یہ ہمارے دشمنوں کو اس سے زیادہ نقصان, کیونکہ اب تو لڑ رہے ہیں, یقیناً ان کو اپنے حق پر ہونے پر یقین نہیں ہے. جب ہماری طرف آ گئے پھر ہمارے لیے جب لڑیں گے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لڑیں گے. تو سارا کام اگر دعاؤں سے, وظیفوں سے, دم دروس سے چل رہا ہوتا میرے بھائی, تو یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ جس نے آنا ہے آئے, جس نے نہیں آنا نہیں آئے, میرا کام ہے دین کی دعوت دے دینا. یا پھر راتوں کو صرف روتے ہی رہتے کہ اللہ سب کو دین پر لے آ, بس مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس تو ہی لے آ. مجھے تو یہی ہے کہ میرے چچا کو انہوں نے مارا, میرے ماموں کو فلاں نے قتل کیا, میرے فلاں رشتہ دار کو فلاں نے قتل کیا, میرے بھائی کو فلاں نے قتل کیا, میرے سارا خاندان, اور اتنا ظلم کیا مکہ میں, تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. وہ یہی ہوتا کہ جو اپنے لوگ تھے لڑنے, جن کو آگے لڑنا تھا, وہ ساری کریم ختم ہو جاتی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گستاخی ہم اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ حضرت ابو سفیان نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اس کی تلافی کی ہے, انہوں نے اس کی تلافی کی ہے. بعد میں حضرت جو ہے نا وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسلامی سرحدوں پر چلے گئے, لڑتے رہے جہاد میں, اور حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے جایا کرتے تھے, حضرت ہندا کو. جب سخت لڑائی ہوتی تھی نا تو ان کو لے کر جاتے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمیں تانے دینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عورت کے تانے مرد سے برداشت نہیں ہوتے, بزدلی کے تانے. اگر وہ مرد ہے تو وہ بزدلی کے تانے برداشت نہیں کرے گا. تو وہ گئے کہ, اور ایسا ہی ہوا, لڑائی میں شکست ہو گئی, پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندا نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. کہا کہ ویسے بڑے مرد بنے پھرتے ہو, گھر میں تو بڑے جو ہے نا بنے پھرتے ہو, کہ مرد ہیں آج میدان جنگ میں جوہر دکھاؤ نا. تو وہ کہاں پھر وہ برداشت کر سکے, وہ لڑے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر خبروں میں تصدیق کی جاتی تھی. ایسا ہو قرآن میں ہے نا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, خبر پھیلا دی کسی نے فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے, صحابہ نے جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا. قرآن میں کیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لایا کرے تو پہلے کیا کیا کرو, تحقیق. اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ صحابی فاسق تھے, معاذ اللہ. اس کا میں ایک علمی جواب دے چکا ہوں کہ یہاں اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے, اگر میں نے ابھی اس کا جواب دینا شروع کر دیا نا تو وہ پورا موضوع چینج ہو جائے گا. تو یہ کیوں فاسق کہا گیا ان کو, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ قرآن کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں. تو اس کا پھر میں کسی اور موقع پر سوال کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا. تو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی اڑتی ہوئی خبروں پہ یقین نہ کیا کرو. تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس. اب آج کل لوگ پبلک کیا کر رہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو بالکل بھی نہیں دیکھتے. بچوں کی تعلیم کا کوئی سوچا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. بچے پیدا کرنے کے بارے میں ہمارا بیان تفصیل سے سنا ہوا ہوتا ہے بھائی, کہ بچے نسل بڑھانا اسلام میں کیا ہے, پسندیدہ ہے. تربیت سے متعلق بیان سنا نہیں ہوتا. دوسری بات کیا ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوتی, توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ میں استخارے نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا رشتے آتے نہیں ہیں, اچھے آ گئے, استخارے کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو. حقیقت اچھا والا رشتہ آیا ہوا تھا, اماں نے استخارہ نکالا, وہ اس میں نیگیٹو آ رہا ہے, بہترین رشتے کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایک کیا بولوں, ایک کیا بولوں اس کے لیے, اب مسجد میں مناسب نہیں ہے کہ, لیکن اس سے ہلکا لفظ اگر میں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. کوئی آڑا ترچھا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بتاؤ ساری زندگی کے لیے عذاب جان بنتا ہے کہ نہیں بنتا, ساری زندگی کے لیے, کیونکہ استخارے میں آیا تھا. مکھنچو کے حوالے کر دیا. بہت ہلکا لفظ ہے مکھنچو, بہت ہلکا لفظ, تو وہ کس کے حوالے کر دی,
مکھن چور, کیونکہ استخارے میں ہاں آیا تھا. او بھائی یہ کون سا استخارہ ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے استخارے نکالے اپنی شادیوں میں؟ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے استخارہ؟ بھائی استخارہ تو دعا ہے, اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. کرنا تو وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. جب ایک رشتہ پسند آ گیا اس کا مطلب کھوپڑی میں آ گیا نا. استخارے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, بس اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کرنا پھر بھی وہی ہے جو ایک صاحب نے کہا, استخارے کے بعد اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے, استخارے کے بعد بھی دماغ میں آئے کرو تو کرنا ہے, کیونکہ اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی ہے نہیں جس کے دماغ میں آ رہا ہو کرو اور پھر بھی نہیں کر رہا ہو. دماغ جو اللہ نے رکھا ہے وہ آرڈر دینے کے لیے. دماغ کام کرتا نہیں ہے, کرتے ہاتھ پاؤں ہیں. زبان کام کرتی ہے, ہاتھ پاؤں. دماغ صرف سمجھاتا ہے کہ کرو یا نہیں کرو, بس یہ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی, اور کچھ نہیں ہے. نکال کے استخارے نکال کے بیڑے غرق کر دیے. تو اسلام تو کہہ رہے بھائی من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, اچھا رشتہ آئے کر لو نکاح. یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکالو, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی بھائی اچھے کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اچھا نہیں ہے تو نہیں کرو. چاہے استخارے میں ہاں آئے یا نہ آئے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا رشتہ نہیں ہے اور استخارے میں ہاں آ رہا ہے, نہیں کرو. اچھا رشتہ ہے استخارے میں 100 دفعہ نہ آئے پھر بھی کرو. وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ استخارہ نبی کے کہنے پہ کر رہے ہو, تو نبی نے یہ بھی تو کہا کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو. نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ اچھا رشتہ ہے تو استخارہ کر کے استخارے میں نہ آئے تو نہ کرو. تو یہ آدھا دین فالو کر رہے ہیں نا کہ نہیں کر رہے؟ کاروبار کے معاملات میں استخاروں کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں کاروبار کو. سردیوں میں استخارہ میں نکلا کہ برف کا کاروبار کرو. حقیقت ہے. دسمبر میں ان کے استخارے میں آ رہا ہے کہ ساری دنیا مشورے دے رہی ہے بھائی کوئلے کا کر لے, تھوڑا سا لوگ ہاتھ تاپ لیں گے اس پہ. برف کا تو سردیوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن چونکہ استخارے میں آیا ہے, استخارے میں وائٹ کلر آ رہا تھا تو وائٹ میں اشارہ تھا کہ برف. پھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یار میں نے استخارہ بھی نکال لیے, اتنی محنت کی ہے میں نے صبح و شام, لیکن میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. پتہ نہیں اللہ چاہتا کیا ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں برف کی, لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے. او بھائی پہلے 6 دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, تو 7ویں کیوں کھول رہا ہے یہاں پہ؟ کہاں سے چلے گا تیرا کاروبار؟ وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی نا, وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی. ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک طوفان آیا تھا, ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے. بھائی اوبر میں ٹھیک ہے, کریم اوبر میں بڑا فائدہ ہے, مگر ایک حد تک ہی ہوگا نا. سارے ٹیکسی چلائیں گے تو بیٹھے گا کون اس میں؟ خود سوچو, خود سوچو نا. سارے ہی ٹیکسی لے کے نکل گئے تو بیٹھے گا کون؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, وہ کوئی چلا رہے تھے پتہ نہیں اوبر یا کریم, کہہ رہے یار کاروبار فائدہ ہی نہیں ہو رہا یار, پتہ نہیں استخارہ بھی نکال لیا, یہ بھی کر لیا یار, وہ بات ہی نہیں رہی. میں نے کہا ہر آدمی ٹیکسی چلائے گا تو پھر وہ بات تھوڑی رہے گی. کہہ رہے اب کمپنیاں ظلم کر رہی ہیں, وہ انہوں نے بونس بھی کم کر دیا. میں نے کہا اس لیے کم کر دیا کہ ان کو اب کم بونس پہ بھی بہت لوگ مل رہے ہیں, تو وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہی ہیں. تو ان کا بھی تو بزنس ہے, انہوں نے کوئی خیراتی ادارہ تھوڑی کھولا ہوا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ویکینسی نکالی ہے انہوں نے. خیراتی ادارے دوسرے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بزنس ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا ہمیں جب کم میں مل رہا ہے تو ہم زیادہ پیسے کیوں دیں. تو دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں, یہ بھی اکثر دینداروں میں دیکھا ہے, اگر کاروبار صحیح کاروبار کا انتخاب کریں گے بھی نا تو محنت نہیں کرتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی تو ہم دنیا کمانے تو آئے نہیں ہیں, ہمیں تو اللہ نے اصل کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے. تو پھر یہ تکلف کی کیا, پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب کمپٹیشن ہے تو جو زیادہ محنت کرے گا, کیا خیال ہے, وہی چلے گا. جب کمپٹیشن چل رہا ہے تو جو محنت زیادہ کرے گا وہی کرے گا نا, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت میں غلو اسلام میں منع ہے, اتنا غلو کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے, نیند کا بھی, بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تاجر مجھے ملے, مجھے کہنے لگے میں کاروبار کو اتنا ٹائم دیتا ہوں, اگر میں اس سے زیادہ ٹائم دوں تو میں ڈبل پیسے کما سکتا ہوں, لیکن چونکہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے
تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا. میں نے کہا پھر باقی ٹائم کس میں خرچ کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو اس وقت مسلمانوں میں تاجروں کی بہت کمی ہے. اگر یہ پیسہ مسلمانوں کے پاس آپ کے ڈبل پیسے ہو رہے ہیں تو قوم کے لیے کر لو میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنا ہے. اگر ایسا ہوتا, میں نے ان کو قرآن کی آیت سنائی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب وہ تجارت میں لگتے ہیں, خرید و فروخت میں لگتے ہیں, تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں. اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر 2, اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں. بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ, صحیح ہے نا, اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے, نہ یہ تو اپنی ذات, یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ٹائم, وہ بھی نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا. ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا, پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے, کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو. وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے, تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے, تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے, وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ سے. کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم, کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے. وہ کرنا کیسے, وہ تو ہر آدمی کے حالات, لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو کاروبار کے لیے بھی ٹائم, رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم, صحت کے لیے بھی ٹائم, تھوڑا